ترکی ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے دنیا بھر کی توجہ کا مرکز ہے۔ سیاحت اور علاج ساتھ ساتھ سالانہ 10 لاکھ افراد روپ نکھارنے استنبول کا رخ کرتے ہیں۔ فرانسیسی فٹ بالر زیڈان سمیت متعدد اہم شخصیات یہاں پر ہیئر ٹرانسپلانٹ کرا چکے ہیں۔ استنبول میں صرف $2000 میں عالمی معیار کے ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کے متعدد کلینکس موجود ہیں۔ استنبول صرف بالوں کی پیوند کاری یعنی کہ ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کے شعبے سے $3 ارب سے زائد زر مبادلہ کمانے لگا ہے۔ السلام علیکم، میں ثنا نقوی، آپ دیکھ رہے ہیں ولاگ سینٹرل۔ یورپ کو ایشیا سے جوڑنے والا شہر استنبول وہ شہر ہے جس نے ہزاروں سالوں سے تہذیبوں کا اتار چڑھاؤ دیکھا ہے اور اب بھی دنیا کے سب سے بڑے تاریخی شہروں میں سے ایک ہے۔ 1000 قبل مسیح میں قائم کیا گیا شہر قسطنطنیہ دنیا کی طاقتور ترین سلطنتوں میں بازنطینی رومن امپائر اور سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت رہا ہے۔ ترک جمہوریہ کے قیام کے بعد اسے استنبول کا نام دیا گیا۔ تاریخی مساجد، عجائب گھر، ثقافتی مراکز اور قدیمی خوبصورت بازاروں سے بھرا یہ شہر سیاحوں کے لیے ایک پرکشش مکان تو ہے، لیکن آج میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ ان یادگار تاریخی مقامات کے علاوہ بھی یہاں ایک ایسی چیز موجود ہے جو دنیا بھر سے لاکھوں لوگوں کو استنبول آنے پر مجبور کرتی ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ لاکھوں کی تعداد میں سیاح دنیا بھر سے استنبول کا رخ کرتے ہیں۔ آیا صوفیہ، نیلی مسجد، ڈولما بیچی محل، باسیلیکا ہاؤس، عثمانی دور کا گرینڈ بازار دیکھنے یا باسفورس کے کروز شپ یا ایئر بیلون کی سواری سے لطف اندوز ہونے کے لیے تو لوگ یہاں آتے ہی ہیں، بلکہ خود کو سجانے اور سنوارنے کے لیے استنبول کا وزٹ ویزا بھی حاصل کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ استنبول ہیئر ٹرانسپلانٹ یعنی کہ بالوں کی پیوند کاری کے لیے دنیا بھر میں ایک اعلیٰ مقام کے طور پر مشہور ہے، جہاں پر موجود متعدد معروف کلینکس پر مناسب قیمتوں میں اعلیٰ معیار کی طبی مہارت کے ساتھ گنجے پن کا شکار ہونے والے افراد کو بالوں کے حسن سے نوازا جاتا ہے۔ بالوں کی بحالی کی جدید ٹیکنیکس اور ہنرمند پیشہ ور افراد کے ذریعے عالمی معیار کی خدمات سستے داموں پیش کرنے کے لیے استنبول دنیا بھر میں گنجے پن کا شکار افراد کا بہترین انتخاب بن چکا، جہاں بالوں کی پیوند کاری کے عمل کے لیے درکار 1-2 ہفتوں کی مدت کے دوران سیاح استنبول سمیت ترکی کے قریبی سیاحتی مقامات کی سیر سے بھی لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اسی لیے مختلف ممالک سے صرف بالوں کی پیوند کاری کے لیے ترکی آنے والے افراد کی سالانہ تعداد تقریباً 10 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے۔ آپ بھی سن کر حیران ہو چکے ہوں گے، جن میں کئی ممالک کے اعلیٰ عہدیداروں سمیت دنیا بھر کی اہم شخصیات یہاں کا رخ کرتی ہیں۔ ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے استنبول کا انتخاب زیادہ تر مشرق وسطیٰ اور ایشیائی ممالک کے لوگ کرتے ہیں، لیکن 2022 میں فرانس کے سابق فٹ بال سٹار کھلاڑی زیڈان بھی ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے ترکی ہی آئے۔ جب وہ ترکی آئے تو استنبول کے اس شعبے میں اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور کفایتی نرخوں کی شہرت کا دنیا بھر میں 4 چاند لگ گئے۔ اسی برس ترکی ہیلتھ ٹورزم ڈیولپمنٹ کونسل کے بانی صدر ایمن چاکماک نے بالوں کی پیوند کاری کے لیے بیرون ملک سے آنے والوں کی تعداد سالانہ 10 لاکھ تک پہنچنے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ ترکی میں بالوں کی پیوند کاری کی آمدن $3 بلین تک پہنچ چکی ہے، اور یہ دعویٰ 3 سال پہلے انہوں نے کیا تھا، لیکن یقینی طور پر ترکی $3 ارب سے خطیر زر مبادلہ محض بالوں کی پیوند کاری جیسے کام سے کما رہا ہوگا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ وطن عزیز کو، جس کے لیے IMF جیسے عالمی ادارے اور امیر عرب دوست ملکوں سے قرض مانگنا پڑتا ہے، اپنے دوست ملک ترکی کی اس کامیابی یا پھر حقیقت میں اپنی حکومتوں کی نامناسب حکمت عملی اور پالیسیز پر تھوڑی جلن تو محسوس ہوئی ہوگی۔ میری معلومات کے مطابق پاکستان کے بڑے شہروں اسلام آباد، لاہور اور کراچی میں بالوں کی پیوند کاری کے کچھ عالمی معیار کے کلینکس تو موجود ہیں، جہاں نہ صرف مقامی بلکہ پاکستان سے بیرون ملک گئے افراد بھی چھٹیاں منانے اپنے گھر واپسی کے دوران تسلی بخش علاج کرواتے ہیں، مگر حکومتی توجہ اور سرپرستی نہ ملنے کے باعث یہ شعبہ بھی زر مبادلہ کمانے والی صنعت کا روپ نہیں ڈھال سکا ہے۔ چلے چھوڑیں، آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کو بتاتی ہوں کہ ترک حکام کے مطابق استنبول میں بیرون ملک سے آنے والوں کے بالوں کی پیوند کاری پر اوسطاً $2000 فی کس خرچ ہوتے ہیں۔ لوگ سیاحتی پیکج لے کر آتے ہیں، 3-5 دن کا وہاں پر سٹے کرتے ہیں، جبکہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کروانے والا کوئی بھی شخص 3 دن میں واپس نہیں جاتا۔ ایسے تمام افراد 5 سے 7 دن ٹھہرتے ضرور ہیں۔
اگر آپریشن کرنے والا کلینک انہیں 3 دن میں پروسیجر مکمل ہونے کا بتاتا ہے تو وہ 4 دن ٹھہرنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور جب انہیں یقین ہو جاتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے تب واپس چلے جاتے ہیں۔ ترک حکام کا دعویٰ ہے کہ 165 ممالک سے لوگ بالوں کی پیوند کاری کے لیے یہاں آتے ہیں۔ ہمارے پاس آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ارجنٹائن، برازیل جیسے ممالک سے بھی معروف لوگ آتے ہیں، اور ہم اسی مقصد کے لیے یہاں آنے والوں کے نام کا اعلان نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ معروف ممالک کے صدور اور وزراء بھی یہاں پر ہیئر ٹرانسپلانٹ کے لیے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مریضوں کے حقوق کی وجہ سے ان لوگوں کے نام ظاہر کرنا ظاہر ہے ہمارے لیے ٹھیک بات نہیں ہے، اور بالوں کی پیوند کاری ترکی میں صحت سے متعلق سیاحت کا ایک اہم حصہ ہے۔ لوگ ترکی میں مختلف کاسمیٹک علاج کروانے آتے ہیں، خاص طور پر دانتوں کا، منہ کی بیماریوں کا، کیونکہ یہاں پر پیوند کاری کا جو کام ہے، یہ ماحول ہے، طبی ماحول ڈاکٹرز کی زیر نگرانی ہوتا ہے۔ یہ کام غیر تصدیق شدہ افراد کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے۔ ترکی میں اگر اس چیز پر سخت کنٹرول کو یقینی نہ بنایا گیا تو ہماری بڑھتی ہوئی طبی رفتار میں خلل پڑ جائے گا۔ فالیکولر یونٹ ٹرانسپلانٹیشن یعنی کہ FUT اور فالیکولر یونٹ ایکسٹریکشن یعنی کہ FUE کے طریقہ کار استعمال کیے جاتے ہیں، تاہم بعد میں ہونے والی پیش رفت کی روشنی میں FUT طریقہ کی مزید سفارش نہیں کی جاتی ہے۔ بالوں کی پیوند کاری کے شعبے میں DHI ہیئر ٹرانسپلانٹ میں اگلی نسل کی تکنیک ہے۔ کچھ سالوں سے DHI تکنیک کو سب سے کامیاب انتخاب سمجھا جاتا رہا۔ DHI تکنیک کے مخالف ہونے پر FUE بہترین طریقہ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک وسیع علاقے پر محیط ہے۔ تاہم DHI تکنیک کے استعمال پر کامیابی کی شرح بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن DHI طریقہ علاج سے پہلے مریض کے امراض قلب کے ڈاکٹر سے مشورہ بہت ضروری ہے۔ اسی طرح ایک گردے والے یا ہیپاٹائٹس اور HIV مثبت والے مریضوں کی ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کے لیے DHI طریقہ کار نہیں اپنایا جاتا ہے۔ اسی طرح بالوں کی پیوند کاری کے ایک طریقے کو نیلم ٹپ پیوند کاری کہا جاتا ہے۔ اس میں قیمتی پتھر نیلم کے قلم کے ساتھ مریض کے جڑوں سمیت اٹھائے گئے صحت مند بالوں کو سر کے خالی علاقوں میں ساروخی چینلز کھول کر رکھا جاتا ہے۔ نیلم بال کی پیوند کاری سے ایک ہفتہ پہلے بھی ڈاکٹر مریض کو کافی، سبز چائے اور شراب جیسے خون کو کم کرنے والے مشروبات کا استعمال کرنے سے روک دیتے ہیں۔ دل کے مریض کو اس طریقہ کار کے مطابق ہیئر ٹرانسپلانٹ سے پہلے اپنے امراض قلب کے ڈاکٹر سے اجازت لینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ آخر میں آپ کو میں یہ بتاتی ہوں کہ مختلف افراد کی عمر کے مختلف حصوں میں بال جھڑ جاتے ہیں۔ ایسا اگر جوانی میں ہی ہونا شروع ہو جائے تو بہت سے لوگوں کو اپنا روپ پسند نہیں آتا۔ ایسی صورت میں وسائل میسر ہو تو ڈپریشن میں آنے یعنی کہ مایوسی کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالوں کی پیوند کاری آج کل ایک ایسی جدت کے ساتھ سامنے آ چکی ہے جو فرد کو آرام سے قدرتی بال فراہم کرتی ہے۔ گنجے پن کا شکار مریض کے لیے صحت مند بالوں کو ہی سر کے ان حصوں میں پیوند کیا جاتا ہے جہاں کے بال کمزور ہو کر گر چکے ہوتے ہیں، یعنی بال جھڑنے والے حصے میں مریض کے اپنے ہی صحت مند بالوں کو پودوں کی طرح لگایا جاتا ہے۔ ہیئر ٹرانسپلانٹیشن دراصل ایک چھوٹا سا سرجیکل آپریشن ہے، اسی وجہ سے ہاسپٹل کے ماحول میں ایک ماہر اور تجربہ کار ڈاکٹرز کا اور ان کی ٹیم کا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ڈاکٹر اور مریض کے درمیان طے شدہ معاہدے کے تحت بالوں کی پیوند کاری میں یہ عمل سر مونڈنے کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ خواتین کے ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کرتے وقت اکثر سر کے بال نہیں مونڈے جاتے۔ یہ ایک طبی عمل ہے، مگر اسے سر انجام دینے والی ٹیم اگر پیشہ ورانہ مہارت سے مالا مال ہونا تو اسے جمالیاتی حوالے سے بھی بہترین بنا سکتی ہے۔ ایک ماہر ٹیم گنجے پن کا شکار اپنے مریض کی پیوند کاری کے دوران سامنے کی ہیئر لائن کا مناسب ترین انتخاب کر کے اس شخص کی شکل و صورت میں نکھار لا سکتی ہے۔ اگر ٹیم ماہر ڈاکٹرز پر مشتمل ہو تو ٹرانسپلانٹ بال کچھ ہی عرصے میں قدرتی نظر آنے لگتے ہیں، اور ایسے ماہرین پر مشتمل کلینکس کی بڑی تعداد نے ہی استنبول کو اس زمن میں اربوں ڈالر کمانے والا شہر بنا دیا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں آپ بھی بتائیے کہ آپ کو اس سے پہلے معلوم تھا کہ استنبول ہیئر ٹرانسپلانٹیشن کے حوالے سے تیسرا بڑا شہر ہے۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔